بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے لیسن نمبر 10 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویک لیسن نمبر 9 میں مد اور قلقلہ کے حوالے سے کچھ قواعد دیکھے تھے، تو انشاءاللہ آج ہم کچھ نیو قواعد دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم سرسری سی ایک ریویژن پچھلے ویک کی بھی دیکھ لیں گے۔ لاسٹ ویک ہم نے قلقلہ جو ٹاپک پڑھا تھا اس کے اندر ہمارا تھوڑا سا ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم نے ذرا جلدی اس کو کر دیا تھا، تو اس میں ہم نے قواعد میں بنیادی طور پہ دو طرح کے ساؤنڈز پڑھے تھے جس میں ہم اپنی آواز کو جھٹکا دیتے ہیں، یعنی جنبش ہم نے پڑھا تھا، لفظ تجوید کی اصطلاح والا۔ ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے آواز کو جھٹکا دینا۔ تو وہاں پر ہم نے حروف جو دیکھے تھے قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف تھے جن پر ہم بتا رہے تھے کہ اگر ساکن ہو، یعنی کسی لفظ کے درمیان میں ہو اور ساکن ہو تو وہاں پر قلقلہ ساؤنڈ ہوتی ہے، اور اینڈ میں ہو اور وقف کرنے کی حالت میں آ رہا ہو تو اس صورت میں بھی اس پہ قلقلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیسک 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا۔ جس طرح ہم نے حسد، وقب وغیرہ ہم نے کچھ سورۃ الفلق کی مثالیں دیکھی تھی، اور درمیان میں آ جائے تو تب بھی اس کو اسی طرح بول رکھنا ہے، لیکن ساکن صورت میں، نہ کہ زبر زیر پیش کی صورت میں۔ اور دوسرا ہم نے اس میں موضوع دیکھا تھا مد کے حوالے سے۔ مد کا بہت اہم قاعدہ تھا۔ ویسے تو مد بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس کا باقاعدہ کچھ رول نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ کہیں مد لگی ہو تو وہاں ہم آواز لمبی کریں، کہیں مد نہ لگی ہو وہاں ہم لمبی نہ کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پہ مد اس جگہ پہ لگائی ہوتی ہے جہاں ہمیں ڈاؤٹ ہو شارٹ پڑھنے کا، تو وہاں باقاعدہ ہمیں سائن لگا کے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ہم نے مد کرنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ عام طور پر الف، واو، یا جن کے مطابق ان کی حرکات اگر ان سے پہلے آ جائیں تو اس پہ یہ ہمارا فکس رول ہے کہ ہم نے مد کرنی ہوتی ہے، ساؤنڈ کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے جا وغیرہ مثالیں پڑھی تھی، تو اس کے لیے کوئی کمپلسری بھی نہیں ہے کہ 100% آپ 3 یا 4 سیکنڈ تک آواز کو لمبا کریں، 2 سے 3 سیکنڈ بھی ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات اگر آپ اس کو تھوڑا سا مس بھی کر دیتے ہیں تو تب بھی کوئی حرج قرأت پہ نہیں ہوتا، لحن خفی آتی ہے، یہ چھوٹی غلطیوں میں آتی ہے۔ لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ قرأت کی جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے یا ایک رول جو ہوتا ہے اس کی پھر یہاں پر تھوڑی سی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، ڈیزائن اس کا ختم ہو جاتا ہے، جو ایکچوئل اس کی پروناؤنسیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جہاں پر مد ہو وہاں ہم مد کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور مد کے لیے ہمارے کچھ پارٹیسپینٹس کے سوالات آ رہے تھے کہ مد کے لیے ضروری ہے کہ مد کا نشان لگا ہو وہاں پر، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ماں وغیرہ جو لکھا ہوتا ہے وہاں پہ مد کا سائن نہیں ہوتا۔ مؤمنون میں آپ دیکھیں نون پہ، وہاں پہ واو پہ، ضروری نہیں کہ ہر قرآن میں ہر مصحف میں مد لگاؤ۔ تو عرب کے نزدیک تو زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے کیونکہ وہ خود آلریڈی پہچانتے ہیں۔ یہ ہم عجم کے لیے زیادہ اہم ہے کہ ہم مد کے سائن کو دیکھ کر ہم پہچان لیتے ہیں، ادروائز ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ تو اب ہمارے اس سیشن سے ہمیں یہ کم سے کم فائدہ ہونا چاہیے کہ واو سے پہلے اگر پیش آ جائے، یا سے پہلے زیر اور الف سے پہلے زبر، تو ان صورتوں میں مد کیا جاتا ہے مطلقاً، چاہے وہاں مد کا نشان لگا ہو یا نہ لگا ہو۔ دوسری ہم نے ایک چیز مد کے اندر جو اہم پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ الف، واو، یا کے متبادل کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش کی اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہیں، اور یہ ہمیں نہیں بھولنا ہوگا کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش جو ہے یہ ساری کی ساری اسی الف، واو، یا کی متبادل ہیں، سیکنڈ آپشن ہے۔ بعض جگہوں میں الف نہیں ایڈجسٹ ہو سکتا رائٹنگ اسٹائل میں، تو وہاں کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، جس طرح والصافات۔ اب بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ والصافات جو ہے الف، 2 الف کے ساتھ لکھے، صا اور فا، یہ دونوں الف کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں، اور بعض مصحف میں آپ دیکھیں گے کہ والصافات جو ہے پورا ایک ہی لفظ لکھا ہوتا ہے، اس پہ صاد پہ کھڑی زبر اور فا پہ بھی کھڑی زبر لگی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ بعد میں چیک کر لیجئے گا انٹرنیٹ پہ، آپ کو اس کا تھوڑا سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش پہ بھی آواز کو لمبی کرنا بہت لازمی ہے۔ اور تیسری چیز ہمارے پاس جو ہے اہم، اس کے اندر آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہوں جو ہمارے عام طور پہ نالج میں نہیں آتا، وہ یہ ہے کہ ہم الف پر اگر ساکن آ جائے، ہم نے ویسی مطلقاً نہیں پڑھا تھا واو ساکن، یا ساکن اور الف ساکن، لیکن الف پر اگر مطلق ساکن آ جائے تو باقاعدہ اگر ساکن لگی ہو تو وہاں پر الف ساؤنڈ حمزہ دیتی ہے، پھر یہ الف ساؤنڈ نہیں رہتی۔ کیوں؟ ہم نے اکثر مثالوں میں دیکھا مأکول وغیرہ، آپ دیکھیں مأکول،
ٹھیک ہے، تو یہ اسپیشل سورۃ الفیل کے اندر آپ کسی ٹائم چیک کیجئے گا، میم الف زبر ما لکھا ہوا ہے اور الف پہ باقاعدہ ساکن لگی ہے، تو اس صورت میں وہ الف جو ہے حمزہ کی ساؤنڈ دیتی ہے، الف نہیں رہتی، گویا کہ وہ الگ ہوتی ہے۔ فاکون وغیرہ آپ نے دیکھو گا، فاکون تو وہاں الف پہ زبر لگا ہوا ہے، تو فا اکون ہم نہیں پڑھتے اس کو، فا زبر فا، الف زبر آ، کاف پیش ہوا کو، یا اس طرح سے۔ اسی طرح ان الانسان میں آپ دیکھیں ان لام جو ہے پیچھے اس کے ساتھ مل گیا، اور انسان یہ الف جو ہے لام الف لا کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف اس کو الگ سے اگلے سینٹینس کے لیے لایا ہوا ہے، انسان کے لیے۔ یہ کچھ بیسک سی مثالیں ایکسٹرا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کامن مسٹیکس لوگوں کی ہوتی ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے وہ نوٹ کر کے ہم سب اس کی ریویژن کر لیا کریں، تاکہ ہمارے اندر اگر اس طرح کی مسٹیکس ہیں، اور کامن مسٹیک کا مطلب یہی ہوتا ہے ہم میں سے ہر تیسرا فرد ایسی مسٹیکس کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں پہلے اسی جانکاری ہو۔ آج کے لیسن کی طرف ہم بلا تاخیر آتے ہیں۔ آج ہمارے 10 نمبر لیسن کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس قرآنی آیت ہوگی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سورۃ المزمل کی 4تھی آیت اور فیمس آیت ہے الحمدللہ، اور اس کو تقریباً ہم یوں سمجھ لیں کہ 10ویں بار سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو اس کا پریکٹیکلی کافی سارا فائدہ ہو رہا ہوگا، کہ اطمینان سکون کے ساتھ آپ کی تلاوت ہو رہی ہے یا اسی سپیڈ سے چل رہی ہے۔ اور دوسری چیز معانی میں غور کرتے ہوئے، یہ تو انٹرسٹنگ زیادہ ہے کہ آپ معانی میں ساتھ ساتھ غور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور تیسری چیز تجوید کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اصول و ضوابط ہم نے کیا پڑھے؟ یہی پڑھا ہے کہ ہم الفاظ کو باقاعدہ جو ہے مخارج سے ادا کریں، اس کے علاوہ مد کا، شد کا، غنہ وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے تلاوت کو جاری رکھیں، نہ کہ بہت تیزی سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ پریکٹس کے لیے ہم نے الحمدللہ اس کو کئی بار ریوائز کیا، مزید آپ پریکٹس کی ضرورت ہو تو آپ مجھے وائس نوٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ مزید بھی پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ آج کے ہمارا جو ہے مین ٹاپک ہوگا وقف کے قواعد۔ اب کہاں پر ہم نے رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا، کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر رکنا نہ رکنا دونوں بہتر ہے، کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں رکنا منع ہی ہے، تو یہ چیزیں ہماری انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور یہ بھی بہت اہم ہے ایک لحاظ سے کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وقف کرنا کہاں پر کمپلسری ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وقف کرنا پڑتا ہے اور ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقف کرنا وہاں جائز ہی نہیں اور ہم وہاں وقف کر لیتے ہیں، تو یہ بہت اہم اس لحاظ سے ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وقف کی تعریف۔ دوران تلاوت آگے بڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا، یعنی سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا کہ بریک ہے، یہ وقف ہے، جہاں پر آپ کی آواز ٹوٹ جاتی ہے اس کو ہم وقف کہہ دیتے ہیں۔ 5 باتیں اس میں ہم ملاحظہ کریں گے، کسی لفظ کے آخر میں ٹھہرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے 5 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پہلی بات آپ دیکھیں بہت انٹرسٹنگ ہے، سب سے پہلی بات ہی اس کے اندر گول تا اور ہا پر وقف کرتے ہوئے اسے ہمیشہ جزم والی ہا میں بدل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی گویا کہ آپ کے پاس اگر کسی جگہ پہ آیت میں یا کسی جملے میں گول تا ہے تو اس کو آپ وقف کرتے ہوئے گول تا نہیں پڑھتے بلکہ ہا پڑھ لیتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس مثال میں ہے واحدتن، واحدتن، اس واحدتن کو ہم واحدہ پڑھتے ہیں، واحدہ، جبکہ یہاں واحدت ٹائپ کا لکھا ہوا ہے ساکن کے ساتھ، لیکن ہم واحدہ یوں پڑھیں گے، ہا ساؤنڈ نکالیں گے، تا نہیں نکالیں گے۔ اسی طرح بقورتن، اس ساؤنڈ کو ہم بقورہ، اس طرح سے ہا ساؤنڈ ہوگی اینڈ میں۔ اور رسولہ، یہاں پر آپ صرف پیشی کو ہٹا دیں گے، رسولہ، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہاں گولتا نہیں تھی اس لیے یہاں پر اسی ہا کو بس صرف ہم نے آخر سے پیش ہٹا دی اور ساکن کر دیا، تو اس صورت میں یہاں پر وقف ہو گیا۔ دوسری بات ہے حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے، یعنی گویا کہ آپ کے پاس مد والے واو الف یا جیسے حروف آ گئے یا کھڑی حرکات اسی کے متبادل ہی ہوتے ہیں، تو ان پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں آتی، جس طرح تلا فرسٹ سائڈ پہ ہے اور سیکنڈ سائڈ پہ سیم ساؤنڈ رہے گی، تلا، اس ایسا نہیں کہ تلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، شارٹ نہیں ہوگا۔ یح یا، سیکنڈ سائڈ پہ بھی آپ یح یا اسی طرح پڑھ لیں۔ قالو، سیکنڈ سائڈ پہ آپ سیم پڑھیں گے اسی طرح قالو، تو ان میں کوئی آواز کا فرق نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا یہاں پر کہ واو الف یا والی جو صورتیں ہوتی ہے جہاں پر مد بن رہی ہوتی ہے وہاں پہ اگر وہ آخر میں آ رہی ہے تو اس صورت میں ہم اس کو ہم جاری رکھتے ہوئے پڑھیں گے، وہاں پر کوئی ایسا اضافی کوئی چینج نہیں ہوگا، جس طرح ہم نے گولتا میں پڑھا تھا کہ وہ ہا بن جاتی ہے وقف کی صورت میں۔ حروف مدہ
اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسی ایک الف کے برابر ایک یا کی مثال فد خولی، اس کو بھی فد خولی، دونوں سائڈ سیم ہے. تلوو، اب یہاں پر دیکھیں الٹی پیش کی مثال تلوو، دونوں سیم پڑھ رہے ہیں. اور تیسری بات ہے دو زبر والے حرف پر وقف کرتے ہوئے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک بات آپ یاد رکھیے، دو زبر جو ہے اس کو ایک زبر آ جاتی ہے، ایک زبر وہاں سے ڈراپ ہو جاتی ہے، اس میں سے ایک زبر رہ جاتی ہے. جس طرح کبیرون، اب ہم نے اگر جاری رکھنا ہے تو کبیرون پڑھتے ہیں، اور اگر اسی پہ وقف کرنا ہے تو کبیرا، اب را الف زبر را ہو جاتا ہے، نہ کہ را دو زبر الف را، اس طرح سے نہیں ہوتا. پھر ہدن، ہدا، شیئن، شیئا. تو یہاں پر آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ فرسٹ سائڈ پہ ڈبل زبر اور سیکنڈ سائڈ پہ سنگل زبر آ رہی ہے، اور آخر میں اس کا جو الف ہے وہ اسی طرح سے ہم ادا کر رہے ہیں، گویا کہ اس کو ختم نہیں کر رہے ہیں. چوتھی بات اس میں ہے زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرتے ہوئے ان سب کو جزم میں بدل کر پڑھا جاتا ہے. یعنی گویا کہ ہم نے ایک ہی قاعدہ زبر زیر پیش کا جو ہے ذرا مختلف پڑھا، وہ کس کا؟ ڈبل زبر کا. یہ اسپیشل آپ ذہن میں رکھیں، صرف ڈبل زبر ایسی ہے جس پر وقف کرتے ہوئے ہم آخر میں سنگل زبر کر دیتے ہیں، بس اتنی سی آپ بات یاد رکھیں. ڈبل زبر پر وقف کرتے ہوئے سنگل زبر بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نارمل ڈبل پیش، ڈبل زیر، زبر زیر پیش، ان پر اگر وقف کیا جائے گا تو باقی ساری کی ساری جتنی بھی ہیں ان پر ہم ساکن کر لیتے ہیں، آخر کو جزم کر لیتے ہیں سکون کے ساتھ. جس طرح ہمارے پاس پہلی ایک مثال ہے صبر، صبر، اس کو ہم وقف کرتے ہوئے صبر پڑھتے ہیں. الفلق، اس کو وقف کرتے ہوئے الفلق. اور اسی طرح اکبر، اس کو وقف کرتے ہوئے اکبر، ٹھیک ہے. تو ان ساری صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں ساکن لگے ہوئے ہیں. اور حالانکہ فرسٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں زبر تھا، پہلے والا صبر، دوسرا والا زیر اور تیسرا والا پیش. تو ان سب صورتوں میں آپ دیکھیں کہ وقف کرتے ہوئے سب میں سیم چیز اپلائی ہوئی، وہ ہے ساکن. ڈبل زیر کی آپ ایک مثال دیکھیں کافرن، اس پہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ساکن ہی ہوگا، کافر. احدن، ڈبل پیش کی مثال ہے یہ، احدن، اس پہ وقف کرتے ہوئے احد. تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا، اور اگر سمجھنے میں دقت ہو تو آپ بعد میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیجیے گا، سلائیڈز آپ کو ملیں گی انشاءاللہ، تو اس سے دوبارہ ریپیٹ کر لیجیے گا. پانچویں بات ہے شد پر وقف کرتے ہوئے اس کی حرکت کو ظاہر نہیں کیا جاتا، مگر شد کی شدت کو برقرار رکھتے ہوئے دو حرف کی ادائیگی کے برابر وقت لگاتے ہوئے وقف کر لیا جاتا ہے. گویا کہ اس کے اندر آپ یوں ہی سمجھیں کہ شد پر آپ وقف کرنا چاہیں تو شد کی حرکات تو گر سکتی ہیں شد والے حرف کی، لیکن بذات خود شد کی ساؤنڈ نہیں گرتی، اس کی ساؤنڈ باقی رہتی ہے. جس طرح فطلن، اب ہمارے پاس فطلن، اب شد میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ شد میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری ساؤنڈ جو ہے اسٹرانگ ہو. اسٹرانگ سے مراد یہ ہے کہ ایک گویا کہ ہم زبردستی آواز ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہیں کر پا رہے، اس اسٹائل کی ساؤنڈ ہم نے بنانی ہوتی ہے. فطل، جس طرح آواز پھنس جاتی ہو جس طرح، ٹھیک ہے. تو آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم ریکارڈنگ وغیرہ جب سنتے ہیں اس میں آواز پھنس جاتی، ہینگ ہو جاتی ہے نا، تو وہ اس طرح سے آپ نے ہینگ ہو جانا ہے. فطل، بعض لوگ اس کو بہت ویک سا پڑھتے ہیں فطل، ٹھیک ہے، تو وہ شد نہیں ادا ہوتی. تو اس کو ہم نے فطل وقف کرتے ہوئے اس کی گویا کہ شد کو جاری رکھنا ہے اور اس میں حرکات کو ڈراپ کر دینا فوراً. وَتَبَّ، اب دیکھیں وَتَبَّ، جیسے میری آواز پھنس رہی ہو، وَتَبَّ، تو اس میں وَتَبَّ اس طرح میں نہیں پڑھ سکتا، یہ غلط ہوگا پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ شد کو ادا کرنا نا. اور سیکنڈ سائڈ پہ آپ دیکھیں وقف کرتے ہوئے میں اس کو کیا کروں گا، اب زبر کو یہاں سے گرانا ہے میں نے اور شد کو جاری رکھنا ہے، وَتَبَّ. اب یہاں پہ کوئی زبر زیر پیش والی ساؤنڈ نہ ہو، وَتَبَّ، اس میں اس طرح ساؤنڈ ہو کہ گویا کہ سائلنٹ سی ساؤنڈ ہو جس میں ساکن ٹائپ کی آواز ہو جائے، لیکن شد کو ڈراپ نہیں کرنا ہم نے. تو یہ شد کی اسپیشل مثالیں تھی. اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پر آخر میں اگر زبر آ جائے ایلیہ، اس کو ہم وقف کرتے ہوئے ایلی اس طرح سے کریں گے، ایلی، ٹھیک ہے. اور اشق، آخر میں اگر پیش آ جائے تو اشق. اب دیکھیں یہاں پہ کوئی قا کو کی نہیں ہو رہا، اشق. اب اس میں کوئی زبر زیر پیش کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور شد کو میں نے جاری رکھا ہے وہاں پہ قاف کے ساتھ، اشق، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے.
اور اس کی پریکٹس بہت لازمی ہے آپ سب کے لیے. میرا خیال سے آپ میں سے اکثریت ایسے ہوں گے جن کو اس کی پریکٹس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ پریکٹس کے بغیر ایسی ساؤنڈز کی ادائیگی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جبکہ نون مشدد اور میم مشدد پر ایک الف کے برابر غنہ کر کے وقف کیا جاتا ہے. اور یہ اسپیشل آپ نوٹ کریں، یہاں پہ اکثر ہم سے غلطی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم غنہ نہیں کرتے. نون مشدد میم مشدد ہم نے اسپیشل غننے والی جو ہے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ وہاں پہ مطلقاً غنہ کیا جاتا ہے لازمی، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. تو جس طرح ہمارے پاس ہے لاہن، اب دیکھیں یہاں پر ہم اکثر پڑھتے ہیں لاہن، لاہن نون پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن شد نہیں کر رہے ہوتے اور شد کے ساتھ غنہ نہیں کر رہے ہوتے. لاہن، اب یہاں پر ناک سے ساؤنڈ آتی ہے لاہن، تو یہاں پر میں نے وقف کیا لیکن یہاں پر میں نے غنہ بھی نہیں توڑا، شد بھی نہیں توڑا، لاہن، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سیکنڈ مثال آپ میم والی دیکھیں، میم مشدد الغم، الغم، تو تھوڑا سا اسٹرونگ ساؤنڈ آپ نے بہت لازمی یاد رکھنا ہے شد پر خصوصاً. اب ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ تو ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ کہاں پر جو ہے نا کس انداز سے ہم وقف کرتے ہیں، کون کون سی حرکات کو ڈراپ کیا جاتا ہے، کون کون سی حرکات کو سنگل کیا جاتا ہے، کون کون سے حروف جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اسپیشلی ہم نے یہی دیکھ لیا گولتا کی جگہ ہا بن جاتی ہے وقف کی صورت میں، ڈبل زبر جو ہے سنگل زبر کی شکل دے دیتی ہے وقف کی صورت میں، اور باقی زبر زیر پیش اور نارمل جو حرکات ہوتی ہیں تو یہ ڈبل پیش ڈبل زیر جو ہیں یہ باقی ساری کی ساری حرکات جو ہیں ساکن میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا اس کی سمری گزشتہ ٹاپک کی یہی تھی. اور ابھی ہمارے پاس ہے وقف کی علامات کون سی ہوتی ہیں، کون سے سائن ہوتے ہیں جن پر ہمیں وقف کرنے ہوتے ہیں، اور کون سے سائن ہوتے ہیں جن پر وقف نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر ہم ان کو نوٹ کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہمارے پاس میم سائن ہے، میم. تو مصحف کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے آیات کے درمیان میں. الوقف اللازم، یہ لازم سے لیا گیا میم ہے. اس کا مطلب ہے کہ وقف کرنا ضروری ہے، یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے جہاں پر میم لکھا ہو. اس کی مثال ہے انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. تو یہاں پر ایک مثال یہ اس لیے ہمیں دی کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہاں پر میم لگی ہوئی چھوٹی سی آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، یہ والی میم آیات کے پاس. اور اس کا مطلب یہ کہ لازمی ہے کہ ہم یہاں رک جائیں، ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے اس کو ملا کرنا پڑے یسمعون والموتى، ٹھیک ہے، یسمعون والموتى، کیونکہ تھوڑا سا معنی اعتبار سے اس میں کچھ کنفیوژن ہمیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہمیں باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ہم رک جائیں. جس طرح مانتے تو صرف وہ ہیں جو سنتے ہیں، انما یستجیب الذین یسمعون، رسپانس تو وہی لوگ دے سکتے ہیں جو سن سکتے ہیں نا. والموتى یبعثهم اللہ، اور جو مردہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو یہ گویا کہ الگ الگ دو باتیں ہیں. رسپانس دینے کی بات ایک الگ ہے کہ وہ لوگ سنتے ہیں جو رسپانس دیتے ہیں جو سننے والے ہیں، اور سیکنڈ جو بات ہے وہ ان لوگوں کی جو مردہ ہیں جن کا تعلق ان فرسٹ والوں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر یسمعون والموتى ہم ملا دیتے ہیں، جسٹ آپ کی ایکسٹرا نالج کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ چیز، یسمعون والموتى، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسپانس تو وہ دے سکتے ہیں جو رسپانس تو وہ دیتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردے، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے مردے سنتے ہیں والی بات آ جائے. تو یہ اس طرح سے جو ہے اس میں مکسنگ ہونے کی احتمال کی وجہ سے یہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ وقف کر لیں، لازمی کر لیں، کیونکہ پہلا والا ٹاپک الگ ہے اور دوسرا جو آیات کے بعد بتایا جا رہا ہے وہ الگ ٹاپک ہے. اسی طرح ہم بلا تاخیر نیکسٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے طوا. اب طوا کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح قاف لام یہ لکھا ہوتا ہے، الوقف الاولا لکھا ہوتا ہے، وقف کرنا زیادہ بہتر ہے، ان پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. مالک یوم الدین، اب عام طور پہ وقف کیا جاتا ہے اور بہتر یہی ہے کہ کر لیا جائے، اور یہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے آیات کے اوپر طوا زیادہ لکھا ہوتا ہے. طوا بیچ میں بھی بعض جگہ پہ لکھا ہوتا ہے لیکن زیادہ آیات پر ہوتا ہے، اور یہ سائن ہی گویا کہ آیات کے سائن کی طرح ہے، یوں سمجھ لیں. اور یہ گول سائن جو ہے جو ایکچوئل آیات ہوتی ہے اسی کا سائن ہے، اس پر وقف کرنا سنت ہے گول سائن کے اوپر. مالک یوم الدین سیم مثال اس کے لیے دی گئی ہے. تو اس کا مطلب طوا اور گول سرکل جو ہے ان دونوں کا آپس میں تھوڑا بہت گہرا تعلق ہے، اس وجہ سے ان کو ایک ساتھ ہی یہاں پیش کیا گیا ہے. اور 3 ڈاٹ والی ایک مثال ہے، بہت اہم ہے یہ والی بھی. 3 ڈاٹ جو ایک جگہ پہ 3 ڈاٹ آ جائیں پھر دوسری جگہ پہ قریب میں کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، تو اس کو وقف معانقہ بتایا جاتا ہے. ایک نشان پر وقف کرنا اور دوسرے پر ملانا ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس میں آپشن ہوتا ہے، ہم ایک کو چوز کریں گے.
اگر ہم نے فرسٹ 3 ڈاٹ پہ وقف کر لیا تو سیکنڈ والا ڈاٹ ہے، سیکنڈ والا وقف کا آپشن ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھیں اپنی اس کی سانس کو دیکھیں کہ کہاں پر ہم بآسانی پہلے والے میں کر سکتے ہیں، دوسرے تک اگر ہم پہنچ سکتے ہیں پہلے میں نہیں کریں تو بہتر ہے. تو اس طرح سے لیکن چوز ہم نے ایک ہی کرنا ہوتا ہے ان 3 ڈاٹ میں، یا پہلا یا دوسرا، اور یہ دونوں ہمیشہ قریب قریب ہوتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو بہتر اس انداز سے مثلا ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، یہاں اگر ہم کر لیتے ہیں تو پھر ہم سیکنڈ میں نہیں کریں گے فیہ ھدی للمتقین. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ انٹرسٹنگ بات یہ کہ میننگ تھوڑا سا اس طرح کے بن رہے ہیں اس کے. اب تو آپ ماشاءاللہ سارے جو ہیں ٹرانسلیٹر بھی ہیں. تو اس میں ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. تو ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اور ایک اس طرح بن سکتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے. تو ایک فیہ ھدی للمتقین، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور لا ریب فیہ کوئی شک نہیں اس میں. تو اس طرح سے دونوں باتیں آپس میں کمبائن ہو سکتی ہیں. آپ بعد میں اس پہ تھوڑا سا تھنکنگ کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز بھی انٹرسٹنگ لگے گی. آگے ہمارے پاس نیکسٹ علامت ہے سکتہ. سکتہ، ایک الف کے برابر آواز روکیں لیکن سانس توڑے بغیر پڑھنا جاری رکھیں. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس کی بھی پریکٹس اگر آپ کریں تو آپ کو بہت زبردست لگے گی. اور ہم میں سے اکثر ساتھیوں نے اس کی پریکٹس تو کی ہوگی، لیکن جن کو نہیں ہے وہ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ یہاں پر جہاں سکتہ لکھا ہو وہاں پر آپ نے آواز بریک کرنی ہے لیکن سانس نہیں توڑنی. آواز رک جانی ہے، سانس نہیں توڑنی، اور جاری رکھنا آگے والا اس کے بعد والا بھی. جس طرح قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ، اب دیکھیں انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ، تو میرا وہی سانس چل رہا ہوتا ہے جس میں میں پیچھے سے پڑھے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے سانس کو نہیں توڑنا، آواز کو توڑنا ہے ایسی جگہ پہ سکتہ والا. تو یہ جسٹ اسٹائل ہے قرأت کا، تو جتنا ہم اس کو فالو کریں اتنا زیادہ بہتر ہے، اور ہماری قرأت جو ہے وہ پرفیکشن کی طرف جائے گی. ہمارے پاس نیکسٹ ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف جبرائیل، وقف غفران. اس طرح کے وقف کافی سارے علامات قرآن میں لگی ہوتی ہیں، وقف کرنا ان پر بہتر ہے. اور آپ دیکھیں لا لکھا ہوتا ہے، لا کا مطلب ہے دوران آیت نہ روکیں، اور اگر وقف کیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ سٹاپ نہیں ہونا وہاں پہ، لا منع کیا یعنی رکنا نہیں. یعنی گویا کہ قرآن کے اندر یہ سائن ایسی جگہ میں لگا ہوتا ہے جہاں پر اندازہ ہوتا ہمیں کہ یہاں تک میری سانس چلے گی، اس سے آگے سانس ٹوٹ جائے گی. تو وہاں پر باقاعدہ لا لکھا ہوتا ہے کہ ابھی رکنا نہیں ہے، آپ نے دوبارہ کنٹینیو رکھنا ہے پیچھے سے. کیوں ہو سکتا ہے ایسی جگہ ہو جہاں پر میننگ پھر متضاد ہو رہے ہوں یا مکسنگ ہو رہے ہوں، اس لیے وہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ نہ روکیں. وہ ہے کہ ٹاپک ایک ہی ہے تو ایک ٹاپک کو آپ کمپلیٹ کریں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم. اب دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں، تو اگر الی اہلها پہ ہم وقف کر لیتے ہیں، دوبارہ پیچھے سے پڑھ لیں الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. تو اس کو یہ سائن ہم نے نوٹ کرنا ہوگا کہ لا جہاں لکھا ہوگا تو دوران آیت نہ روکیں، اور اگر وقف کیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوگا، دوبارہ پڑھ لیں زیادہ بہتر ہوگا. اور لا جو ہے آیت کے نشان پر اینڈ پر جب آ جائے تو اس جگہ پہ کیا ہے، آیت کے نشان پر ہو تو اختیار ہے چاہے وقف کریں یا ملا کر پڑھ لیں. یعنی پہلا والا لا مڈ میں تھا نا، آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں، آیات کے درمیان میں ہے. اس پہ ہمارے پاس ہمیں رکنے سے منع کیا گیا، اور جب کہ آیات پر آیا تو یہاں ہمارے پاس آپشن ہے، اختیار ہے، چاہے وقف کر لیں یا چاہے آگے نیکسٹ آپ کنٹینیو کر لیں. جس طرح یہاں پر وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آگے پھر آگے سورۃ النساء آپ اس کے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو بہتر یہی کہ وقف کر لیا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے پڑھا سرکل والا جو ہے اس پہ وقف کرنا بہتر ہے، کیونکہ قرآن کے اندر یہ نشانیاں لگائی اسی لیے. اور سواد نام یہ الوصل الاولا سل، اس طرح کی نشانیاں قرآن میں اکثر آپ نے نوٹ کی ہوں گی. نہ رکنا بہتر ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ سل ہوتا ہی کنیکشن کے لیے، کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، کنٹینیو. تو آپ یوں سمجھے کہ ملانا سل، وصلہ یا سل ملانا ہے. ٹھیک ہے. تو الوصل الاولا مطلب ملانا بہتر ہے، سل ملائیے. تو اس طرح کے سائن پر ہم نے کیا کرنا ہے، نہیں رکنا، ہم نے ملانا ہے آپس میں. زا قوف صاد، بہتر ہے کہ نہ روکیں
اور اگر وقف کیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں ہمارے پاس آپشن ہے، ہم نہ روکیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر ہم رک گئے ہیں، ہماری آواز ٹوٹ گئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو پیچھے سے دوبارہ ملا کر پڑھنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، آگے ہم اس کو وقف کر لیں مثلا، پھر تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اس کو اسی طرح ہم آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، یعنی پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ کس میں؟ زا، قوف اور صاد، یہ تین علامات ہیں۔ قف لکھا ہوتا ہے، قف، یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو، یعنی جہاں ہم آواز کو ملا سکتے ہیں آپس میں، وہاں باقاعدہ قف لکھا ہوتا ہے کہ یہاں لازمی رکنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں لازمی رکنا ہے۔ تو یہ لفظ قف ہے، یعنی ٹھہر جاؤ، یہاں رکنا افضل ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہاں پر رکنا لازمی ہے، قف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سٹاپ لکھا ہوا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، تو اس طرح ہم اس پہ، اس سائن پہ لازمی رکیں گے۔ اس میں بھی اسی طرح کی کوئی بات بنتی ہے کہ آپ لا تعبدون الا اللہ، جو، اور ہم نے جب بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تو یہ ایک الگ بات تھی۔ وبالوالدین احسانا، اور وہ الگ بات ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اگر ملا کر پڑھتے ہیں تو کیسی مکسنگ ہو سکتی ہے؟ یہاں پر لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین، تم عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ کی اور والدین، تو اس طرح سے وہ بات تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کی، نعوذ باللہ، اس طرح کے زمرے میں ہمیں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے جملہ بن رہا ہے، تو اس لیے یہاں قف باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ والدین اور اللہ تعالیٰ کو ایک زمرے میں رکھتے ہوئے بات کر رہے ہوں، پچھلی والی یعنی عبادت کے حوالے سے، تو اس لیے الگ الگ سیپریٹ رکھنا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، ٹھیک ہے، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، آگے الگ والی بات ہے، تو اس میں بھی انشاءاللہ ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی جب ہم اس کے بعد میں ریویژن کریں گے۔ جیم کی نشانی پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہاں، یہاں پر وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہیں، یہ جیم جائز سے لیا گیا، جائز ہے، وقف کریں یا نہ کریں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اس پہ وقف کریں یا نہ کریں دونوں جائز ہے، آپ کے ساتھ، آپ کے پاس اس کا آپشن ہوتا ہے۔ تو ہمارا الحمدللہ آج کا سیشن اسی پر ختم ہوا۔ آج ہم نے بہت انٹرسٹنگ چیزیں دیکھی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے زبر زیر پیش، ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش، گولتا وغیرہ، ان پہ کیسے وقف کیا جاتا ہے، ان کی ساؤنڈ میں کیا چینجز آ جاتی ہیں، اور دوسری ہم نے پڑھا کہ وقف کے سائن کون کون سے ہوتے ہیں، زا، صاد، طا، سل، الوصل الاولی، طا، میم، لام، الف، لا، تین ڈاٹ، سکتہ، اس طرح کی چیزیں ہم نے آج سیکھی ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ سب کو اچھے سے سمجھ بھی آیا ہوگا، اور اس کی پریکٹس کے لیے آپ بعد میں ویڈیو کو بار بار دیکھیں، سلائڈز کو بھی دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو مزید اس کی پریکٹس ہوتی رہے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔